فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 14 شعبان ہے، اور 14 شعبان اور رات جو آنے والی ہے وہ ہے 15 شعبان، یعنی 15ویں شعبان، اور اس کو عربی میں نصف شعبان کہتے ہیں۔ نصف شعبان یعنی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کا اس کی ہاف کی رات، اور شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں یہ جو نصف شعبان ہے یہ ایک بابرکت رات ہے، ایک محترم رات ہے، ایک فیصلوں کی رات ہے، معاملات بہتر کرنے کی رات ہے، رب سے مانگنے کی رات ہے، رب کو منوانے کی رات ہے، کچھ لینے کی رات ہے، کچھ کیے گناہ اور ان کو بخشوانے کی رات ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم سے مفسرین نے جو مختلف اقوال لیے ہیں، اور ایک قول تو یہ ہے کہ حامیم جو ہے یہ قرآن پاک کا نام ہے، یہ اس میں قرآن ہے، قرآن کا نام ہے، اور دوسرا ایک قول یہ روایت کیا گیا کہ حامیم سے مراد وحی الہی ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی حامیم مطلب یہ ہے کہ حامیم سے مراد ہا سے وحی الہی، یعنی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاتے ہیں، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ محمد کی وہ ذات ہے جس پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، یعنی بندہ خاص پر رب تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حامیم سے مراد ہا سے وحی اور میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی وہ وحی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خود خدا کی ذات اتارتی ہے۔ اور پھر والکتاب المبین، آگے پھر کہا کتاب مبین، یعنی وہ کتاب جو واضح اور مدلل کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسی کتاب ہے۔ تمام کتابیں آتی رہیں، اس میں رد و بدل ہوتا رہا، لیکن قربان جائیں اس کتاب پر، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی جرت نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکے۔ خود رب تعالیٰ نے فرمایا، چیلنج کیا، کوئی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل لا سکے، کہ سورت کی مثل، چھوٹی سی سورت کی مثل لا سکے اس کتاب کے مقابلے میں۔ یعنی ایسا رب نے خود رب ہو کر چیلنج کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے تو کر لے، کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ اور یہی وہ بابرکت کتاب ہے کہ اس رات کے اندر قرآن کو اتارا۔ اس میں مختلف روایت ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد یہ جو بابرکت رات ہے جس کے اندر قرآن اترا، اس میں لیلۃ القدر کی رات مراد ہے جو رمضان شریف میں ہوتی، ایک تو یہ ذکر کیا، لیکن مختلف روایات میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ہر ایک نے دلائل بھی دیے، اس آیات پر دلائل دیے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر بھی ہے، اور کسی نے کہا، اور کچھ کے دلائل یہ ہیں اور اس سے نصف شعبان بھی ہے،
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے، اس سے مراد وہ لیتے ہیں، اور اس میں 1 سال کے معاملات انسان کے طے کیے جاتے ہیں، انسان کا رزق، انسان کی روزی، انسان کی حیات، انسان کی موت، یہ ساری لکھی جاتی ہے۔ یعنی اس رات کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ انسان کی موت بھی لکھی جاتی ہے، انسان دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، انسان گھوم رہا ہوتا ہے، خوشیوں میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے جب یہ رات آئے انسان کو رب بھی یاد ہو، موت بھی یاد ہو، رزق بھی یاد ہو، معاملات بھی یاد ہو، اس رات کے اندر خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے کہ کہیں موت مردوں میں نہ لکھا جائے، اگر لکھا بھی جائے تو رب کی بارگاہ میں ہو جب وہ لکھا جا رہا ہو، جب اس کی موت لکھی جا رہی ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو، سجدہ ریزی میں ہو، عبادت میں ہو، ریاضت میں ہو، قرآن کی تلاوت میں ہو، جب رب لکھ رہا ہو، فرشتے لکھ رہے ہوں تو رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، اس کی مکرم موت لکھی جائے، اس کی زندگی مکرم لکھی جائے۔ اگر فحاشی اور عریانی میں دوسرے معاملات میں پڑا رہا اور اس رات میں رب کی بارگاہ میں نہیں تو اس وقت وہ لکھا جائے گا کہ پوری زندگی کے معاملات اس کے لکھے جائیں گے۔ اس لیے اس رات کو مقدس، رات کے اندر بھی مقدس عبادت کے ساتھ انسان کو جڑا رہنا چاہیے۔ ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت کیا، وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر سے بستر سے اٹھی اور گھر میں چکر لگایا، دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بستر پر موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ وہاں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا خدا اور رسول تو اس سے زیادتی اور ظلم کرتا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تو چل کر آئی ہے، مطلب یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ رات تو میری تھی، میرے بستر پر محمد مصطفیٰ تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے بستر کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کے بستر پر چلے گئے ہوں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے ذہن کی کیفیت کو جانتے ہوئے، دل اور قلب کی کیفیت کو جانتے ہوئے آپ نے فرمایا اے عائشہ کہ رب اور میں تجھ پر ظلم کر سکتے ہیں؟ یعنی تیرا حق نہ خدا مار سکتا ہے، نہ حق تلفی خدا کر سکتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ چلتے اسی رضا پر ہیں جو رب راضی ہوتا ہے جس پر، یعنی محمد مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ خدا کی رضا پر چلتے ہیں، رضا اسی پر رضا راضی رہتی ہے، خدا کی ذات جس پر مصطفیٰ راضی ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جملہ کہنا، اے عائشہ خدا تجھ پر ظلم نہیں کر سکتا، اگر یہ رات تیری ہے تو تیرے پاس گزرے گی، لیکن میں رب کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج وہ رات ہے جس رات میں رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، میں اس لیے رب کی بارگاہ میں اور قبرستان والوں کے پاس آیا ہوں تاکہ ہم قبرستان والوں کی بخشش بھی مانگ سکیں۔ یہاں جی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا، میرے دل و دماغ میں خیال ہے، ہو سکتا ہے میں ڈھونڈتی رہی کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ حضرت ماریہ کے پاس وہ ایک باندھی تھی، پھر کہتی ہے میں نے دیکھا شاید ہو سکتا ہے ان کے باندھی کے پاس چلے گئے ہوں، ایک باندھی کے پاس گئے ہوں، ادھر تلاش کرتے کرتے بقیع میں پہنچی۔ یعنی ذہن میں دماغ میں گمان تھا، یہ خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رات حضرت محمد مصطفیٰ کسی اور کے پاس چلے جائیں، اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع میں پہنچی۔ اور یہ رات کون سی تھی؟ یہ نصف شعبان کی رات تھی۔ محمد مصطفیٰ نصف شعبان اٹھ کر قبرستان میں جانا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ کہ نصف شعبان میں قبرستان میں جانا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نصف شعبان اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جاتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ نصف شعبان محمد مصطفیٰ گئے۔ یعنی نصف شعبان میں بقیع کے قبرستان میں آقا کا جانا یہ آقا کی سنت ہے، اگر کوئی امتی جاتا ہے یہ آقا کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بستر سے
ایک روایت میں ہے کہ میں نے بستر سے اٹھ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں سوئے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا میری آنکھ کھلی تو بستر میں نہیں ہے. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا چاہا. میں اندھیرا تھا, تلاش کر رہی تھی. تلاش کرتے کرتے میرا پاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے, کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرتے رہے. میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوجن والے ہو گئے. میں نے آپ کے پاؤں کو دبایا, یعنی اتنی سوجن ہو گئی, ساری رات قیام میں گزری. یہ قیام اللیل ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصف شعبان کو ساری رات عبادت کرتے رہے. کوئی شخص اٹھ کر اگر نصف شعبان کو, شعبان کی رات کو قیام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ بدعت ہی نہیں ہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے اس سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات کو عبادت کرنا, قیام کرنا. اور یہاں میں ایک اور بات کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ فرماتے ہیں, یہ السنن مسند کے اندر ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حکم دیا, آپ نے فرمایا ارے لوگو جب نصف شعبان ہو اٹھ کر قیام کرو اور رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. قیام کیوں اور روزہ کیوں؟ اب اس کی ریزن بتائیں. یعنی حضرت علی کا فرمانا, وہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ رات جب شعبان کی آئے تو ساری رات قیام کرو, جب دن ہو تو روزہ رکھو. یعنی دن بھی عبادت میں گزرے, رات بھی قیام میں گزرے, یعنی رب کی رضا میں, رب کے خشوع میں, رب کے قیام میں, عبادت اور ریاضت میں گزرے جب رات اور دن گزرے. کیوں؟ اس کی ریزن بتائی. ریزن کیا بتائی؟ ریزن اس لیے بتائی, آپ نے فرمایا یعنی قیام کرنے کی ریزن اور روزہ رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ جب رات ہو قیام میں گزرے, جب دن ہو تو روزے میں گزرے. اس لیے کہ قیام اس لیے گزرے جب نصف شعبان کی رات غروب ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. جب تشریف لاتا ہے تو ساتھ ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں. یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب رب پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے, اترتا ہے تو آواز دیتا ہے, اے بندہ مومن, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں, کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگے اسے اولاد ادا کر دوں, کوئی تنگ دستی میں ہو, مصیبت میں ہو, آفات میں ہو, تکلیف میں ہو, ان سے نجات مانگے میں اسے عافیت عطا کروں. پہلے آسمان پر صدا دیتا ہے, یہ سورج کے غروب ہونے سے اترتا ہے, طلوع ہونے تک آواز دیتا ہے. یہ رب تعالیٰ یہی صدا دیتا ہے کہ سنو, کوئی ہے مجھ سے مانگے, رزق مانگے, بخشش مانگے, میں ساری چیزیں عطا کرنے والا ہوں. یعنی اس رات کو رب تعالیٰ اترتا ہے اور آواز صبح تک لگاتا ہے. ارے کوئی آواز لگانے والا, اگر آپ غور کریں, باہر کوئی, آپ دیکھیں محرم کا مہینہ ہوتا ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے, ابھی ان پر اب غور کریں آپ, ایک میں پوائنٹ دے رہا ہوں, نقطہ دے رہا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ ہو, محرم کا مہینہ ہو, اور باہر دیکھیں بہت سارے لوگ کار پہ, گاڑیوں پہ, سڑکوں پہ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں, جوس بانٹ رہے ہوتے ہیں, چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں تقسیم ہو رہی تھیں. جب بندہ, بچے, بڑے, وہاں بڑے بھی شرم نہیں محسوس کرتے. آپ نے دیکھا ہو بڑے بھی شرم محسوس نہیں کرتے. بڑے جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں, کاروں پہ, گاڑیوں میں کھڑے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے والا فقط دیکھتا ہے, بلانے والا بلاتا نہیں ہے. ارے دینے والا بلاتا نہیں ہے, دینے والا صدا نہیں دیتا, وہ یہ نہیں پیغام دیتا میں لنگر چلا رہا ہوں مجھ سے لے لو, وہ صدا نہیں دیتا, وہ آواز نہیں دیتا, وہ بلاتا نہیں, فقط تکتے ہو کہ وہ چلا رہا ہے, تم دیکھتے ہو کہ وہ چلا رہا ہے. جب تم دیکھتے ہو, تکتے ہو کہ وہ چلا رہا ہے, کہیں ختم نہ ہو جائے, بھاگ کر لیتے ہو, لڑ کر لیتے ہو, اگلے کو نہیں لینے دیتے, ہٹا کر خود لیتے ہو. ارے جب وہ بلاتا نہیں, تمہیں دوڑ کر جاتے ہو. رب شعبان کی رات کو مغرب کے ٹائم اتر آتا ہے, آواز دیتا ہے, کوئی مجھ سے رزق مانگے میں رزق عطا کروں, کوئی اولاد مانگے میں اولاد عطا کروں, کوئی معافی مانگے معافی دوں. رب خود صبح تک صدا دیتا ہے, تم صبح تک سوئے رہتے ہو. کمال کی بات ہے.
یعنی رب آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگے میں عطا کروں. وہ عام سا بندہ دنیا کا رزق دیتا ہے، اس کے لیے بھاگ کر جاتے ہو. رب مغرب کو اتر آتا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں. چیزوں کی قدر ختم ہوگی. لیلۃ القدر کی رات آپ کو پتہ ہے آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں طاق راتیں 5 راتیں بنتی ہیں. یعنی ان 5 راتوں میں 21 23 25 27 29 5 راتیں بنتی ہیں. 5 راتیں طاق کی راتیں ہیں. اس کی خاطر اتنی جد و جہد، اس کی خاطر اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم 10 رات بیٹھتے ہیں ان 5 راتوں میں رب کی رحمت کو ڈھونڈنے کے لیے، اس رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے. ہم 5 راتوں کی بجائے 10 راتوں کا اہتمام کرتے ہیں. رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اس لیے وہ 5 راتیں مشقت میں کر دی. اس لیے ہم اس مشقت میں جس کو چھپا کر رکھا اس کے ڈھونڈنے کا اہتمام کرتے ہیں. رب نے اس میں کہہ دیا کہ یہ ایک رات ہے، محمد مصطفیٰ بھی اس رات میں اٹھے. حضرت علی بھی فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ اس رات کو کہتے ہیں لوگوں اٹھ کر قیام کرو، رب آسمان پر آ گیا ہے. ارے دن کو روزہ رکھو، رب آسمان پر آ گیا ہے، پہلے آسمان پر آ گیا ہے. رب آواز دے رہا ہے مجھ سے رزق مانگو، روزی مانگو، اولاد مانگو، بخشش مانگو، اٹھ جاؤ قیام کرو لوگوں. یعنی محمد مصطفیٰ صدا رہے، اس لیے وہ معین کر دی ہے، بتا دی گئی ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے. لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. کیوں کہ جب ایک چیز مینشن ہو جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جب مبہم ہو جائے، خفیہ ہو جائے تو پھر اس کی اہمیت اتنی ہوتی، لوگ اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کرتے. یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں مغرب کے ٹائم آسمان دنیا پر خدا کی ذات اترتی ہے اور صبح تک صدا دیتی ہے کہ مجھ سے رزق مانگو، اولاد مانگو، بخشش مانگو، میں عطا کروں. یہ ایک ریزن بتائی کہ کیوں. اب میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ نصف شعبان میں یہ جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ رب کی ذات پہلے آسمان پر یعنی آسمانی دنیا پر کیسے نازل ہو جاتی، رب تعالیٰ کیسے آ گئے. امام بہقی نے انہوں نے اس پر آیات کوٹ کی. اس کی دلیل میں انہوں نے کہا جو یہ احادیث کے اندر ذکر ہے کہ آسمان دنیا پر خدا اترتا ہے اور صبح تک صدا دیتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک، انہوں نے اس پر ایک آیات کوٹ کی سورۃ الفجر کی. وہ فرماتے ہیں یہ احادیث ٹھیک ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں کہ رب تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. ارے پہلے آسمان پر خدا اترتا ہے، رب تعالیٰ وَجَاءَ رَبُّكَ، رب آتا ہے، وَالْمَلَائِكَ وَالْمَلَكُ، اور ملائکہ بھی آتے ہیں، صفًّا صفًّا، سب باندھ کر آتے ہیں. ارے تم اٹھ کر صف نہیں باندھ سکتے. ارے رب اتنا اہتمام کرتا ہے. رب آسمان عرش معلیٰ سے، رب عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پر اترتا ہے اور ملائکہ صف بندی میں کھڑے ہوتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ پہلے آسمان پر صف بندی ہے ملائکہ کی. یہ رب کا اترنا ہے. رب آسمان پر اترتا ہے اور لوگوں کو صدا دیتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا مانگے، کوئی بخشش مانگے. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک اس کے اندر سورہ زمر کے اندر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں رب تعالیٰ بخشش فرماتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو کہا کہ تم غمزدہ نہ ہوں. فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے اللہ کے بندے، رب تعالیٰ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے. کیسے دیکھ رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. رب فرماتا ہے اے محمد مصطفیٰ قل، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کیا، یا عبادی، اے میرے بندو. اپنے لوگوں کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے. اور کہلوا کس سے رہا ہے؟ بڑے ناز سے کہہ رہا ہے. کہلوا کس سے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے. کہہ رہا ہے اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، اے مکرم محترم، میرے ان بندوں کو، خاص بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، ان میرے بندوں کو کہہ دے. اللہ کی شان دیکھیں،
असरफू कहा कि जो बंदे अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जुल्म करने वालों को कहा मेरे बंदों को कह दो, गुनाहगारों को अपना बंदा कहकर पुकार रहा है। रब की करम नवाजी देखें, या इबादी यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदों को कह दो अगर जुल्म कर बैठे हो तो फिर भी मुझसे गमज़दा मत हूँ, मुझसे ना उम्मीद मत हूँ। साथ ही जुमला कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तीन चीज़ें, एक तरफ खुदा की ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को सामने रख रही है, ऐ आका मैं तेरी लाज रखूँगा, आप इनसे मुखातब होकर कह दें मैं तुझसे मुखातब हूँ। खुद आप कह दें या इबादी यल्लज़ीना, मेरे बंदे असरफू जो जुल्म कर बैठे अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म भी कर बैठे हो तो मुझसे दूर मत हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत वसी है, मैं तुम्हें अपनी रहमत की लपेट में लूँगा। मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, मैं पूरी जहान का रहमत हूँ, मैं अपनी रहमत की लपेट में ले लूँगा। आप मुझसे अगर गुनाह कर बैठे हो, जुर्म कर बैठे तो गमज़दा मत हूँ, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हूँ। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक, अब यहाँ इस जुमले पे गौर करें, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, रब ताला ने फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला यग़फ़िर, बख्शिश फरमाता है, अज़्ज़ुनूब, गुनाहों की, जमीअन, सब की। अब यहाँ ज़ुनूब ज़ुम्ब की जम्मा है, यानी ये जम्मा का लफ्ज़ है ज़ुनूब, यानी जमा, तमाम गुनाह बख्श देगा रब ताला। वो उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो कोई एक गुनाह नहीं छोड़ेगा, जितने तुम जुर्म कर बैठो सारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा, माफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस कुरान की आयत के अंदर जो ज़ुनूब का जमा का लफ्ज़ है, जमा का लफ्ज़ ज़िक्र किया, यानी गुनाह, रब ने फरमाया अगर जुल्म करने वालों तुम जुल्म कर बैठो, तुम जितने भी मुजरिम हो, लेकिन मेरे नज़दीक या इबादी, मेरे बंदे हो। फिर साथ अपनी रहमत की कहा, रहमत से ना उम्मीद ना होना, साथ एक जुमला सेंटेंस दे दिया, कहा मैं इतना गफूर हूँ कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाह हूँ, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाह हूँ मैं एक पल में ख़त्म कर सकता हूँ। तो एक पल मेरे सामने झुक तो सही, एक पल मेरे सामने हाथ तो उठा, एक पल मेरे सामने आंखों से आंसू तो गिरा, तेरी आंखों से एक आंसू का कतरा गिरेगा, मैं सारी ज़िंदगी के गुनाह बख्श दूंगा। क्यों? यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इसमें खुद जिक्र किया। अब सवाल यहाँ पैदा होता था, ज़ुनूब यानी अगर ये कहा जाता अकेला ज़ुनूब होता तो मतलब ये है, जम्मा का आप ग्रामर पढ़ते हो, जम्मा का इतलाक़ कहाँ तक होता है? आपको पता है जम्मा का इतलाक़ 2 से क्रॉस करे अदद, यानी 3, 4, 5 आगे जितना हो वो जम्मा में आता है। 3 भी हो तो जम्मा है, 4 भी हो तो जम्मा है, 5 भी हो तो जम्मा है, 10 तक, सैकड़ों तक, हज़ारों तक जम्मा है। इंसान की सारी ज़िंदगी के हो सकते करोड़ों की तादाद में गुनाह हों। सवाल ये पैदा होता, इंसान के जहन में आ जाता था, सवाल आ सकता था कि ज़ुनूब लफ्ज़ जमिया ना होता, ज़ुनूब होता। मुमकिन है रब ताला हमारी ज़िंदगी के कोई 100, सैकड़ों, हज़ार गुनाह बख्श देता, हमारे तो करोड़ों हैं। रब ने ऑफ़र तो दे दी कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो सकता है कि वो चंद गुनाह ख़त्म कर दे, जमा तो हो गया। लेकिन रब ने कहा ए बंदे, जब मैं कह रहा हूँ ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, तो इसका मतलब ये है तेरी ज़िंदगी के जमी गुनाह हैं, जमी के जमी ख़त्म कर दूँगा, यानी कहीं एक शक भी नहीं रहने दूँगा। इसके अंदर रब ताला ने ये फरमाया कि मग़फ़िरत जो है इस रात के अंदर मग़फ़िरत होती है कि रब से हम मग़फ़िरत करें। यहाँ मैं एक तौबा का फ़ायदा दे दूँ कि तौबा यानी इस रात के अंदर रब ताला जब पहले आसमान पर आता है लोगों से डिमांड करता है, अरे लोगों, यानी पहले आसमान पर आकर, यानी सूरज गुरूब होता है, पहले आसमान पर आकर वजा रब्बो का वाल माला को सफ़न सफ़ा, रब भी पहले आसमान पर आ जाता है, मलाइका भी पहले आसमान पर आ जाते हैं, मलाइका सब बांध कर खड़े हो जाते हैं। रब सदा देता है, मुझसे मांग, ऐ रिज़्क मांगने वाले रिज़्क मांग, मैं तुझे रिज़्क दूँ, औलाद मांगने वाले औलाद मांग, तुझे औलाद दूँ, तू बख्शिश मांग, तुझे बख्शिश दूँ, तू मग़फ़िरत मांग, मग़फ़िरत अता करूँ। यानी पहले आसमान पर आकर सदा देता है। और इस बख्शिश को हज़रत इब्न अब्बास वो फरमाते हैं कि जो शख्स अपने ऊपर तौबा को लाजिम कर ले, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले, रब से हमा वक्त डरता रहे, रब से तौबा करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, जब वो अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, रब फरमाता है जब बंदा मुझसे डरता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, मैं उसको तंगी के रास्ते से निकाल देता हूँ,
अरे गम में फंसा हो तो गम से निकाल देता हूँ, अरे खुशहाली में डाल देता हूँ। जब वो जिस हाल में हो, पोजीशन में हो, उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाता हूँ। रिज़्क़ की तंग दस्ती में हो तो रिज़्क़ वसी कर देता हूँ, गम में हो तो खुशी में ला देता हूँ, परेशानी में हो तो खुशी में ला देता हूँ, तंग दस्ती में हो तंग दस्ती से निकाल देता हूँ। रब ताला फरमाता है जिस हाल परेशानी में हो से निकाल के खुशहाली में लाता हूँ। जो बंदा मुझसे डरता है, इस्तग़फ़ार करता है, मैं उसके लिए एहतमाम करता हूँ। फिर यहाँ सूरत तलाक़ के अंदर कुरान की आयत कोट की, वो फरमाया रब ताला कैसे जो रब से डरता है, रब उसके लिए आसानी का रास्ता कैसे निकालता है। रब की ये सूरत तलाक़ के अंदर आयत है, फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू, जो रब से डरता है, मख़रजन यजअल लहू मख़रजन, रब उसके लिए रास्ता निकाल देता कि निकलना कैसे है यहाँ से। मख़रजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये सूरत तलाक़ के अंदर। मख़रज निकलने की जगह को कहते हैं। साथ एक शर्त रखी, शर्त ये रखी कि जब डरे, जब इस्तग़फ़ार करे, मेरे सामने झुके, गिरे, इबादत और रियाजत करे, तो जब ये करेगा तो यजअल लहू मख़रजा, निकालने का मकाम मैं दूंगा, निकालने की जगह मैं निकालूंगा, मैं बनाऊंगा। जब मैं निकालने की जगह बनाऊंगा तो किसी की जुर्रत नहीं कि उसको फंसा सके। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, ये रब का एक इतलाक़ है, रब का कुलिया और कानून और कायदा है, निज़ाम है। शर्त ये है कि अल्लाह के वली जब रब से डरते हैं, वो दुनिया से नहीं डरते, इसलिए दुनिया उन्हीं के कदमों के नीचे झुकती है। अरे दादा साहब को जाकर देखो, अरे वजीर आजम भी अपना लश्कर वही लेकर आता है, सदर भी वही लेकर आता है। क्यों? उन्होंने रब से डरने की, इबादत और रियासत की। वो वजीर हो, सारी पावरें ताकते हूँ, लेकिन रब के सामने जब झुकता है वो सारी पावरें वहीं झुक जाती हैं। मखरजा ये ऐसा निकालता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अगले सेंटेंस में फरमाया अगर रिज़्क़ की तंगी हो, रब से डरना तुम सीखो, रब से के सामने झुकना तुम सीखो, इस क़यामुल लैल तुम करो, मैं पहले आसमान पर सदा दूंगा, तुम मांगने वाले बन। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हें वहीं से रिज़्क़ दूंगा जहाँ से तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, जहाँ तुम सोच नहीं सकते, तुम्हें वहमो गुमान नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये रब का कुलिया और कायदा है। शर्त एक है, शर्त साथ एक ही रखी कि डरने वाले तुम बन जाओ, देने वाला मैं बन जाऊंगा। अरे मैं बुलाऊं तुम आओ, मैं बुलाऊं तुम आओ, मैं सदा दूं तुम आओ, मेरी बारगाह में तुम आना। ऐसे देना है, किसी को गुमान भी नहीं होना, ऐसा अता करूंगा। अब इस इस्तिग़फ़ार का जो इसको यानी अगर वालिदैन के हवाले से इसमें एक और मैं यहाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कोट कर रहा हूँ कि इस इस्तिग़फ़ार का ये जो निस्फ़ शुबान है कि मैंने आपको एक हदीस यहाँ पहले कोट की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, क्या फरमाती हैं कि मैंने रात को उठ कर देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं हैं, तो मैंने देखा बकी के कब्रिस्तान में गए हुए हैं। यहाँ शोबान को कब्रिस्तान में जाना ये आका की सुन्नत है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है कब्रिस्तान में जाना। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि शोबान की कोई गया कब्रिस्तान में तो बिदअत, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का अमल सुन्नत हुआ करता है, तो आपका कब्रिस्तान में जाना ये सुन्नत है। अब मैं यहाँ जो बात समझाना चाहता हूँ कि अगर वालिदैन की खातिर कोई इस्तिग़फ़ार करता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जन्नत के अंदर एक नेक शख्स का एक मकाम होगा, दर्जा होगा, उस मकाम और दर्जे पर बैठा होगा, कुछ वक्त के बाद उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा, उसका मकाम बुलंद हो जाएगा। वो अर्ज़ करेगा मालिक ये मेरा दर्जा, ये मकाम इतना बुलंद क्यों हुआ? रब ताला फरमाएगा अरे बंदे तुझे पता नहीं है, तू जन्नत के आला मकामों पर इसलिए फैज़ हुआ कि दुनिया के अंदर तेरा बेटा नेक। और रब ताला ने असबाब और ज़राए बनाए हैं। इसमें जो फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ आका इनको फरमा दें कि मेरे बंदे तुम जुल्म कर बैठे हो, लेकिन मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरी रहमत की तरफ पलट कर आओ, मैं बख्शने वाला हूँ। रब ताला ने बख्शिश के ज़रिए बनाए। अरे कुरान की तिलावत करना ये बख्शिश का ज़रिया है, नमाज पढ़ना बख्शिश का ज़रिया है, दुआ मांगना बख्शिश का ज़रिया है। ऐसा ज़रिया भी है, अगर वो ज़रिया इख्तियार कर लो। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, एक आयत में ये कहा, दूसरी आयत में कहा अरे लोगों अगर जुल्म कर बैठो तो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। एक कानून दिया, एक फार्मूला दिया,
ایک قانون اور فارمولہ یہ دیا، کہا جب تم ظلم کر بیٹھو، سورہ النساء میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم ظلم کر بیٹھو تو در اقدس، در مصطفیٰ پر آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارے محمد مصطفیٰ کا در خدا کا در ہے، محمد مصطفیٰ کے در پر آ جانا، خدا کی بخشش وہاں اترتی ہے، خدا کی رحمت وہاں اترتی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا در بھی رحمت خدا کا در ہے، بخشش خدا کا در ہے، مغفرت خدا کا در ہے۔ اگر در مصطفیٰ سے ہٹ گئے تو خدا کے در سے ہٹ گئے۔ کا بخشش کے ذرائع ہیں، جگہیں بھی بخشش کا ذریعہ ہیں، اشخاص بھی بخشش کا ذریعہ ہیں، چیزیں بھی بخشش کا ذریعہ ہیں، جیسے قرآن بخشش کا ذریعہ، نماز بخشش کا ذریعہ، تلاوت بخشش کا ذریعہ، تسبیح و تحلیل بخشش کا ذریعہ، ارے ذات محمد مصطفیٰ بخشش کا ذریعہ، اولیاء بخشش کا ذریعہ، جگہیں بخشش کا ذریعہ۔ کیسے؟ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص قاتل جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے کسی سے پوچھا، کسی عالم دین سے جا کر مفتی سے پوچھا، کسی بستی میں چلا گیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے انکار کیا، کہا تو نے 99 قتل کیے، تیری تو بخشش کیسے ہو سکتی؟ آخری نقطہ سمجھا رہا ہوں، اسی نقطے پہ غور کرنا۔ 99 قتل کیے، وہ بخشش ڈھونڈ رہا ہے۔ رب ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ رب قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب ان کو فرما دے اگر میرے بندو ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پر تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں نے بخشش کے ذرائع بنا دیے ہیں، تم پلٹ کر تو آؤ میں تمہیں بخش دوں۔ 99 شخص کا قتل کرنے والا وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بخشش کیسے ہوگی۔ وہ جاتا ہے، وہ کہتے کہ نہیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی، وہ پلٹ کر پھر وہ کہتے چلے 99 قتل کیے، ایک اور بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کر دی، وہاں سے پھر آگے چلا۔ ایک کسی نے کہا ہاں ایک جگہ ہے ادھر چلے جائیں تو آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ پھر گئے ایک بستی، کہا کہ وہاں بزرگوں کی بستی ہے، ادھر بستی میں چلا جا۔ وہ بستی میں جانے سے پہلے راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، جا بستی میں آ رہا تھا، بخشش کے لیے جا رہا تھا، ارے بخشش کی تلاش میں تھا، رب کی رحمت کی تلاش میں تھا، رب کی مغفرت کی تلاش میں تھا، چلتا جا رہا تھا، جس طرف کسی نے کہا وہاں جاتے جاتے راستے میں ڈیتھ ہو گئی، موت ہو گئی۔ اب 2 ملائکہ کا جھرمٹ آ گیا، ایک رحمت کے فرشتے، ایک زحمت کے، ایک جنت کے اور دوزخ کے، جنت اور دوزخ کے دونوں فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں، دوزخ والے کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں۔ دوزخ والوں نے کہا یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ ہم لے جائیں گے، اور رحمت والے کہتے ہیں جنت والے نہیں، یہ 100 کا قاتل تھا لیکن رب کی رحمت کی خاطر دوڑ رہا تھا، بخشش کا ذریعہ ڈھونڈ رہا تھا، اب یہ رب کی طرف چل رہا تھا، اسی لیے یہ جنت کا مستحق ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب دونوں کا یہ کنورزیشن دیکھی، گفتگو دیکھی دونوں کی، تو رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ایک تیسری چیز کو ثالث بنا دیا، زمین کو آرڈر دیا، زمین کو حکم دیا، ارے زمین اس وقت یہ میرا بندہ میری طرف پلٹ رہا تھا، یہ میری طرف آ رہا تھا، تو سکڑ جا، اس فاصلے کو کم کر دے، جس طرف وہ نیک بندے ہیں اس راستے کو، فاصلے کو زیادہ کر دے جہاں سے وہ چل رہا تھا۔ وہ زمین کو حکم دینا تھا، زمین سکڑ گئی اور ملائکہ کو حکم ہوا پیمائش کی جائے، ملائکہ نے پیمائش کی، وہ فاصلہ کم تھا جہاں نیک لوگ رہتے تھے جس کی طرف جا رہا تھا، ارے اس فاصلے کے کم کی وجہ سے اس کو جنتی فرشتے لے گئے۔ ارے یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رب نے ذریعہ بنایا، ارے زمین کو حکم دیا، ارے زمین سکڑ جا، اس لیے میرا بندہ میری رحمت کی تلاش میں ہے، مغفرت کی تلاش میں ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے صدا دیتا ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہم عبادت و ریاضت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، یہاں جو بچے ہیں وہ کریں، جو گھروں میں ہیں وہ گھروں میں جا کر کریں، اور اپنے والدین کو اور بہن بھائیوں کو بھی کہیں، کم از کم زیادہ رات بھی نہیں جا سکتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 8 رکعتیں کم از کم پڑھ لو۔ 8 رکعتیں جب تم پڑھو گے، اس حدیث کے مطابق قیام اللیل پر عمل ہو جائے گا۔ آپ 8 رکعتیں یاسین سورت پڑھ لیں، سورت ملک پڑھ لیں، چند صورتیں جو آتی ہیں وہ اس رات میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر، اگر ہو سکے تو ساری رات جاگ سکتے تو جاگو، نہیں جاگ سکتے تو کم از کم کچھ پڑھ کر، قرآن تسبیح و تحلیل پڑھ کر
پہلے کی روٹین سے تھوڑا زیادہ جاگ کر عبادت اور ریاضت ضرور کر لینا، تاکہ اس رات کے اندر ہم ان لسٹ میں آ جائیں کہ جو رب کے ملائکہ جب رب پہلے آسمان پر تشریف لائے اور ملائکہ بھی سب بندی کے ساتھ وجاء ربک والملک صفا صفا سب بند کر کھڑے ہوں، وہ تک رہے ہوں کہ یہ بندہ میری عبادت کر رہا ہے، ہم اس کی لسٹ میں لکھے جائیں۔ والسلام۔